الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد میں سے ایک ایسا عقیدہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے متعلق کچھ لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور دیگر افراد کو گمراہ کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم ان کے باطل نظریات کا ازالہ کریں گے اور قرآن اور حدیث کے روشنی میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ روز روشن کی طرح ظاہر کر دیں گے، اور یہ سب باتیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہوگی، بے حوالہ بات نہیں کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو آئیے اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، کیا انبیاء اکرام و رسول، اس کے بعد اولیاء اکرام، صالحین، شہداء، متقی اور پرہیزگار لوگ اپنے قبور میں زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اب اس کے تعلق سے کچھ لوگ غلط نظریات یہ پھیلاتے ہیں، کیونکہ عام مشاہدہ بھی یہی ہے کہ جیسے ہی کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کا تعلق اس دنیا میں نہیں دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی شخص انتقال کر گیا ہے تو اب اس کا جسم نہ حرکت کرتا ہے، نہ کچھ کھانا تناول کرتا ہے، نہ کچھ پانی پیتا ہے، اور نہ ہی کلام کرتا ہے وغیرہ۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا تعلق اس دنیا سے منقطع ہو گیا ہے اور اب ہمیں اسے مردہ گمان کرنا چاہیے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء والرسل، ان کے بعد اولیاء اکرام، شہداء اکرام، صالحین، متقی، پرہیزگار، جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب اپنے قبور میں زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، مگر ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اب آئیے یہ عقیدہ میں آپ کو 5 حوالوں سے ثابت کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنانا چاہوں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء اکرام کے اجسام کو کھائے، پس انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں اور انہیں رزق بہم پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ تمام انبیاء اکرام اور اس میں رسول خود بخود شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ انبیاء سے تو اعلیٰ رسول کا درجہ ہے۔ تو تمام انبیاء اکرام اپنے قبور میں زندہ ہیں اور انہیں بہم رزق پہنچایا جاتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ 11 احادیث کی کتب میں وارد ہوئی ہے۔ سب سے پہلے سنن نسائی میں، اس کے بعد سنن ابو داود میں، اس کے بعد سنن ابن ماجہ میں، اس کے بعد مسند احمد بن حنبل میں، اس کے بعد صحیح ابن حبان میں، اس کے بعد صحیح ابن خزیمہ میں، اس کے بعد سنن الدارمی میں، اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ میں، اس کے بعد المستدرک للحاکم میں، اس کے بعد المعجب الکبیر للطبرانی میں، اور اس کے بعد السنن الکبری للبیہقی۔ ان 11 کتب میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ اب آئیے یہ حدیث کے بعد آپ کو میں قرآن کی طرف لے چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں، بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یہ قرآن کی آیت سورہ بقرہ میں آئی ہوئی ہے اور آیت نمبر ہے 154۔ اب یہ آیت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان افراد کے بارے میں ذکر فرما رہا ہے کہ جو انبیاء و رسول نہیں ہیں بلکہ صحابہ اکرام ہیں، اور صحابہ اکرام کے بعد سے لے کر تو آج تک اور تا قیامت تک کے جتنے بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے اور قتل کیے جائیں گے تو انہیں ہمیں مردہ خیال بھی نہیں کرنا ہے، مردہ ہمیں کہنا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اس کا شعور ہمیں نہیں ہے۔ اب آئیے اس کے بعد ایک دوسری قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 ہے۔ اب اس میں دیکھیں، پہلے تو کہا گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، قتل کیے گئے ہیں، انہیں مردہ مت کہو۔ اب یہاں پر ہے کہ گمان بھی نہ کرو، لا تحسبن الذین، ان کے بارے میں گمان بھی نہ کیا کرو کہ وہ مردہ ہیں بول کر، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ تیسرا حوالہ ہوا۔ اب آئیے چوتھا حوالہ، یہ بہت ہی عام ہے اور آپ سب نے سن رکھا ہوگا کہ جیسے ہی ہم قبرستان جاتے ہیں
اور قبرستان عامۃ المسلمین کا ہے، تو وہاں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیں انہیں سلام کرنا ہے۔ اب سلام کرنے کے ذرا الفاظ آپ دیکھیں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب اس کا معنی دیکھیے آپ یہاں پر، یا ہم ندا زندے کو دیتے ہیں نہ کہ مردے کو دیتے ہیں۔ تو ظاہری طور پر تو انبیاء اکرام و رسول، اولیاء اکرام، صالحین، متقی، پرہیزگار، شہداء، یہ سب لوگ اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں زندہ ہیں، اس لیے ہمیں انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا ہے اور ان کے بارے میں مردہ کہنا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے قبور میں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو عامۃ المسلمین کا یہ حال ہے کہ ان کو ہمیں یا لفظ کے ساتھ ندا کرنی ہے، تو ان کا تو مقام زیادہ اعلیٰ و عرفہ و افضل و اولیٰ ہے، اس لیے یہ حدیث سے بھی جب قبرستان ہم جاتے ہیں تو یا ندا دینے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اب اس کے بعد آخری حوالہ کہ یہ بھی آپ تمام جانتے ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں ہم روزانہ ادا کرتے ہیں اور 2 رکعات میں ہم تشہد کرتے ہیں، یعنی کہ التحیات للہ والصلوات یہ پڑھتے ہیں۔ اب اس میں جو الفاظ آئے ہوئے ہیں وہ توجہ طلب ہے، جیسا کہ دیکھیے آپ، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ کہ السلام علیکہ کا کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ مخاطب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایھا النبی یعنی کہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلام ہو۔ تو یہاں پر آپ غور کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو التحیات فراہم کیا ہے اور ہمیں ہر نماز میں پڑھنا ہے، تو اس میں تو ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ تصور کر کے ان کے سامنے سلام کر رہے ہیں۔ تو یہ کہاں سے عقیدہ آ گیا ہے کہ نبی یا دیگر متقی اور صالحین اور اولیاء اور شہداء مردہ ہیں اور اس دنیا سے ان کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، اس لیے اب ہمیں انہیں یا نہیں کہنا ہے وغیرہ؟ تو یہ باطل نظریات کچھ لوگ عامۃ المسلمین میں پھیلانے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، اس لیے میں نے یہ خیال کیا کہ آج اس ویڈیو میں اس کا ازالہ کر دیا جائے۔ تو بہرحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کی ویڈیو میں ایسے ہی دلچسپ موضوع کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ تو آپ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے ویڈیوز کو ملاحظہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔